السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ ہوم ورک تو آپ نے پورا کر لیا ہوگا، بہت تھوڑا سا تھا ہے نا، جلدی سے وہ تو شاید اسی وقت کر دیا ہو۔ اچھا، ہمارے پاس جو سبق چل رہا تھا قائد اعظم کے متعلق، ٹانگے والے کا خط جو اس نے لکھا تھا اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں جو کہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 55 پر موجود ہے۔ میں نے صفحہ نمبر 55 نہیں لکھا، ٹھیک ہے؟ آخری لائن اس کی تھی، اس لیے اپنے نیچے کی قیادت کو ابھی سے منظم کرنا شروع کر دو۔ آگے پڑھتے ہیں ہم۔ قائد اعظم نے حسب دستور مجھے کہا۔ حسب دستور یعنی کہ جس طریقے سے وہ کہتے تھے ہمیشہ ان کو پڑھنے کے لیے، انہوں نے کیا؟ حسب دستور مجھے کہا کہ یہ خط پڑھ کر سناؤں، لیکن میں نے خط کو آغاز سے پڑھ کر سنانے سے انکار کر دیا کہ اس میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو پڑھو۔ جب میں نے نہ پڑھنے پر اصرار کیا تو وہ بہت خفا ہوئے اور مجھے جھڑک کر کہا تم کو پڑھنا پڑے گا۔ قائد اعظم کے اس رویے سے مجھے سخت صدمہ ہوا اور میں روحان سا ہو گیا۔ روحان سا ہو جانا، بالکل رونے کی طرح ہو جانا، آپ کی آواز رند جائے جیسے۔ لیکن انہوں نے دوبارہ کہا کہ تمہیں خط پڑھنا ہوگا۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ جس ماحول میں میری نشو نما ہوئی ہے اس نے میری زبان پر ایسی پابندی لگا دی ہے کہ ایسے الفاظ ادا کرنے کے لیے میری زبان کا پلٹنا مشکل ہے۔ اس پر وہ ذرا نرم ہوئے اور کہا کہ اچھا چھوڑ کر پڑھو۔ چھوڑ کر کون سا حصہ پڑھنا ہے؟ جس میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اس طرح وہ خط میں نے انہیں سنایا، لیکن جب میں اس حصے پر پہنچا جہاں اس نے قیادت کی دوسری سیڑھی کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ خط معمولی نہیں ہے۔ اس تانگے والے نے بڑی دور اندیشی آنے والے وقت کے بارے میں بہت پہلے سے کوئی اچھی بات کا فیصلہ کر لینا، اس کی تدبیر کر لینا۔ دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے۔ اس خط کا اسے جواب ضرور جانا چاہیے، لیکن تانگے والے نے اپنے خط کا پتہ نہیں لکھا تھا۔ اس کا انہیں بے حد رنج ہوا، غم۔ پھر مجھ سے کہا کہ اس خط کا انگریزی میں ترجمہ کر کے مجھے دو۔ 2-3 روز بعد انہوں نے اس خط کو پھر نکالا اور مجھ سے کہا جس وقت یہ پڑھ کر سنایا ہے اس وقت تو تھوڑی رنجش پیدا ہو گئی ہے۔ مطلوب الحسن سید صاحب روحان سے ہو گئے ہیں۔ قائد اعظم نے سخت رویہ اختیار کر لیا ہے اور وہ مطلوب الحسن سید صاحب حیرت میں بھی ہیں، کیونکہ قائد اعظم ان سے ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ اس سے انہیں افسوس بھی ہوا ہے۔ لیکن اب 2-3 روز بعد جب خط نکال رہے ہیں، اب دیکھیے گا ذرا کہ کیا بولا ہے۔ 2-3 روز بعد انہوں نے اس خط کو پھر نکالا اور مجھ سے کہا کہ سیاست میں ٹھنڈے مزاج کی ضرورت ہے۔ سیاست میں رہ کر نہ تعریف کا اثر لینا چاہیے اور نہ گالیوں سے رنجیدہ ہونا چاہیے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اپنا ضمیر صاف رکھو۔ انہوں نے کہا مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کی آئندہ قیادت کے لیے افراد کو منتخب کروں؟ مجھے یقین ہے کہ مسلمان اپنی قیادت کے لیے خود ہی کسی کو منتخب کر لیں گے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ مسلمانوں کی سیاست میری ملکیت تو نہیں ہے کہ میں اپنا جانشین مقرر کر دوں۔ اب مطلوب الحسن سید صاحب کو قائد اعظم نے 2-3 روز پہلے والی بات کا جواب دیا کیا کہ سیاست میں رہ کر نہ تو ہمیں تعریف قبول کرنی چاہیے اور نہ ہی گالیاں، کیونکہ آپ کتنے اچھے سیاستدان ہوں لیکن اس میں اگر 100 لوگ آپ کے حامی ہیں تو 50 آپ کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً حامی جو ہے وہ تعریف کریں گے
اور مخالفین آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، گالیاں بھی دیں گے۔ آپ نے اگر تعریف کا اثر قبول کیا تو آپ کام کرنا چھوڑ دو گے کہ میں تو پہلے ہی بہت اچھا کام کر چکا ہوں۔ گالیوں کا اثر قبول کیا، غصے میں آ جاؤ گے، جب بھی دو ہی نتائج نکلیں گے، یا تو آپ نے کام کرنا چھوڑ دینا ہے یا پھر دل برداشتہ ہو کر چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو پیغام اس میں مسلمانوں کو بھروسہ تھا کہ میں کون ہوتا ہوں، اس قوم کے لیے آگے کی قیادت منتخب کرنے والا، یہ قوم سمجھ بوجھ رکھتی ہے، آگے کے لیے بھی اپنی قیادت کا خود ہی انتخاب کر لے گی، پہلے بھی تو انہوں نے ہی کیا ہے۔ قائد اعظم کی اس بات سے قائد اعظم کا اپنی قوم کے اوپر بھروسہ واضح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا تانگے والے کا خط۔ لیکن تانگے والا کس لیے اہمیت کا حامل ہے؟ سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے اور قوم کا درد بھی رکھتا ہے۔ اب ہمارے پاس کلاس ورک آج کے لیے پہلا سوال، ویسے تو ہم لوگ سوال اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ قائد اعظم نے خط کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ دوسری بات، قائد اعظم نے اپنے سیکریٹری کو تانگے والے کے خط کا کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کے 2 سوالات ہو گئے۔ اب جو میں آپ کو کام دے رہا ہوں سمجھاؤں گا، یہاں جائے گا آپ کے ہوم ورک میں۔ قائد اعظم کے مطابق پہلی بات تو یہ آ گئی، اور پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے یہ بات مجھے یوں معلوم ہوتی
کہ اب آپ نے دیکھیں اس میں کیا کرنا ہے۔ قائد اعظم نے تانگے والے کی بات کو اہمیت کیوں دی؟ پہلی بات، قائد اعظم کے مطابق قوم کے مستقبل کا فیصلہ کسے کرنا چاہیے؟ یہ جو آپ کی رائے ہے کس کی؟ قائد اعظم صاحب کی۔ تو قائد اعظم کے مطابق قوم کے مستقبل کا فیصلہ کسے کرنا چاہیے؟ جب آپ وہ بات لکھ دیں گے تو اس بات کے اوپر جو تجزیہ ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہمیں تجزیہ، تنقید، استحسان یعنی تعریف، یہ سب اس میں کرنا ہے۔ تو اب اس کے اوپر جو تجزیہ ہے وہ آپ یہاں پر پیش کریں گے۔ یہ بات مجھے یوں معلوم ہوتی ہے کہ کون سی جو قائد اعظم صاحب نے بولی۔ ٹھیک، تو یہ تھا آپ کا ہوم ورک۔ انشاءاللہ اس خط والے جو تانگے والے کا خط تھا یہ ہم نے پڑھا، اور اس کا جو باقی کام ہے اور پڑھنے کا ایک خط اور ہے جو آپ کو موازنے کے لیے دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اس پہ تو آپ تجزیہ پیش کریں گے۔ موازنے کے لیے ایک خط آپ کو دیا جائے گا ابھی، وہ میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھاؤں گا۔ پھر آپ نے اس کا موازنہ بھی پیش کرنا ہوگا، اور جو کام ہمارا باقی رہ گیا ہے اس سبق کا اسے ہم تیسرے لیکچر میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔